یہ بتائیے زندگی میں کتنی دفعہ محبت کی؟ کالج کے زمانے میں اگر آپ پوچھیں اور اس زمانے میں تو یقیناً کی ہے جی. اب دیکھیں اگین، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا محبت کہیں گے، یہ کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس زمانے میں ہم سمجھتے ہیں جی کہ وہ میر تقی میر کیا، میر درد کے ہم شعر و شاعری میں جایا کرتے تھے. اور وہ اس زمانے میں ان کی جو شعر و شاعری تھی وہ بالکل شاید اپنے زمانے میں ان کو بھی بڑی وہ کوئی ٹھوکریں لگی ہوں گی. تو اب دیکھیں نا، اب جب سالوں سال بعد میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں، تو میں واقعی سوچتا ہوں کہ کیا وہ محبت تھی یا وہ اس وقت کا ایک لمیٹڈ سا وہ ایک ہماری ایک انسانی اندر ایک سائیکولوجیکل ایک ہمارے اندر ایک ایلیمنٹ تھا کہ جب ہم سمجھتے تھے جی کہ ہاں جی یہ لڑکی جو اس کے بعد ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. نہیں وہ تو یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اتنا تو پتا ہوگا کہ آپ نے جو سچی محبت کی تھی وہ کہاں کی تھی؟ ایز سچ وہ موقع نہیں ملا. نہیں ایسی سچ اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ سچی اور جھوٹی دونوں محبتیں کیا ہوتی ہیں. نہیں دیکھیں، ایک تو فلرٹ ہوتا ہے نا کہ کالج میں لڑکیوں کے ساتھ بس ایسے ہی تھوڑا سا گپ شپ لگ گئی، اس کو جھوٹی اسے ہم جھوٹی محبت کہتے ہیں. اور سچی محبت وہ ہوتی ہے جس میں آپ کسی کے لیے بے چین رہیں، بے قرار رہیں، رات کو نیند نہ آئے، بھوک اٹھ جائے، تارے گنے، یہ محبت ہوتی ہے سچی. ویسے مجھے آپ یہ بتائیں، ایسا فیز کبھی نہیں آیا. مجھے بڑا کنٹراڈکشن لگ رہا ہے آپ کی شخصیت اور آپ کے اس جواب میں، اس لیے کہ آپ ایک رومانٹک انسان کی پرسنالٹی آپ کی جو ہے، اور ایک رومانٹک آدمی جو ہوتا ہے، میں نہیں مانتی کہ اسے وہ محبت نہیں کرتا. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں میرے اندر بہت محبت کرنے والا دل ہے، میں دل سے سوچتا ہوں. میں کیسے مان لوں کہ ایک آدمی جو دل سے فیصلے کرتا ہو اسے زندگی میں محبت ہی نہ ہوئی ہو؟ آپ نے جو سوال کیا نا کہ وہ محبت جس سے رات کی نیندیں حرام ہو جائیں، جس سے کھانا پینا چھوڑ دیا جائے، میں نے اس کی بات کی ہے کہ ایسی نوبت کبھی نہیں آئی. کبھی نہیں آئی؟ ایسی نوبت کبھی نہیں آئی. چلے تھوڑا بہت کھانا چھوٹا ہو، زیادہ نہ چھوٹا ہو، ایک وقت کا چھوٹ گیا. لیکن یقیناً اب اس زمانے میں نے کہا بالکل کئی لڑکیوں کے ساتھ وہ دوستی تھی، لیکن وہ اس لیول کی دوستی نہیں تھی. آپ کو پتا ہے کہ محبت کرنا عبادت ہے؟ اب بتا دیجئے. اب عبادت آپ پتہ نہیں کس سینس میں کہیں گے. نہیں، یقین کریں کہ اگر آپ کسی عورت سے سچی محبت کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے. فلرٹ کرنا گناہ ہے. ہاں، آپ کی اب یہ بات صحیح ہے. اب اگین میں آپ کو کہوں گا، مجھے نہیں پتا آپ میری اس کو کس کیٹیگری میں لے کے آئیں گے، عبادت میں یا فلرٹ میں لے کے آئیں گے. نہیں، اگر آپ نے نیک نیتی سے کیا تو میں اسے عبادت ہی سمجھوں گی. اب ایک میرا، میں آپ کو اس کی اس طرح مثال لیتا ہوں. میرے ساتھ ایک میرا دوست، میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے آپ کو ان مجنوں کی کیٹیگری میں. نہیں، قطعی طور پہ دیکھیں، ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ آپ مجنوں ہو، لیکن دیکھیں نا، ایک فطرت ہے، چاہنا اور چاہے جانے کی خواہش رکھنا ایک فطری خواہش ہے. میں آپ کو ایک بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ محبت جو آپ نے کہا نا جی، ایک یہ بڑا، میں کہوں گا ایک بڑا پاکیزہ، مقدس، جی بالکل، اور بڑا صاف ستھرا ایک نفسیاتی ایک پہلو ہے. اچھا، محبت آپ کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، ایک ہمارے یہاں ہے، ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا. میں اس میں بلیو نہیں کرتا. دیکھا نا، محبت ایک آپ کی ایک انر سیلف کی، آپ کی ایک اندر کی ایک کشش ہے، آپ کی ایک فیلنگ ہے جو آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے. یہ ٹائم سے ڈیولپ ہوتی ہے. ہاں، کسی کو سمجھنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے پیدا. تو ایسی کوئی محبت جتنا ٹائم ہی نہیں ملا، کہ ایک تعلق جو ہے اس حد تک بڑے آگے. پہلی بار ایک مرد کو محبت کے نام سے خوف کھاتے ہوئے دیکھا ہے آج. مجھے قطعاً خوف نہیں ہے، مجھے قدر خوف نہیں ہے. آپ کو بلکہ کہنا چاہیے میں تو اس جذبے کا میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں. میں آپ کو دیکھیں، میں بڑا واضح، اور میں کوئی بات چھپا نہیں رہا آپ سے، کیونکہ آپ نے بات کی محبت کی، تو میں آپ کو اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جس طرح میں سوچتا ہوں کہ آپ کو، اچھا آپ پہلے دیکھیں، محبت سے پہلے آپ کو کسی کے ساتھ انس ہوگا، لائکنگ ہوگی، بالکل ٹھیک ہے نا. لائکنگ کے بعد آپ ایڈمیریشن ہوگی. یہ فیزز ہیں محبت کے سٹیج تک پہنچنے میں. تو میرے نزدیک تو وہ جو سٹیج ہے اس میں ٹائم لگتا ہے پہنچنے میں، جہاں پہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ میں یہ نہیں کہوں گا ٹائم نہیں تھا. ہماری شاید وہ تعلق کا جو لیول ہے وہ اس حد تک اس فیز میں وائز ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا. اچھا، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا. پہنچ نہیں سکا. یہ تھا. تو کہاں تک پہنچا؟ 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے. اچھا، محبت میں یہ کالج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. محبت میں دھوکہ دیا یا دھوکہ کھایا؟ اب پھر آپ نے محبت کی بات کو کر دی ہے. آئی ڈونٹ تھنک میں اس سٹیج پہ پہنچا تھا. تو اب کیا آپ کا خیال ہے پھر میں نفرت کی بات؟ لیکن نفرت سے آپ کو ویسے نفرت ہے؟ نہیں، لیکن ہوا یہ
2 مثالیں آپ کو میں دیتا ہوں میں جی. ان خواتین کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں میں سلامت رکھے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ان دونوں نے مجھے کہا کہ اچھا وہ محبت کا اسٹیج ابھی نہیں آیا تھا, اچھا یہ کہ ہم کالج میں تھے, کالج میں ہم کہیں جی ہم شادی کرنے, ہم نے یہاں ایک دوسرے کے ساتھ زندگیاں گزارنے. اب ٹھیک ہے کتابوں میں فلموں میں تو آپ کی باتیں نظر آتی ہیں, اور شاید پریکٹیکل لائف میں یہ ممکن نہ ہو. تو مجھے 2 میں سے ایک لڑکی مجھے کہتی ہیں کہ جی دیکھو تم تو, اب کیونکہ میرا تعلق سید خاندان سے ہے, کہ جی تم تو سید ہو اور میرا خاندان تو سیدوں میں شادی کرنے کا بھی سوچ ہی نہیں سکتا, ہم اتنی عزت کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں اپنی ذات کو چینج کروں کہ میری, دیکھیں نا, میں تو سمجھتا ہوں ہر ایک برابر ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے خدا نے سب کو انسانوں کو برابر کا رتبہ دیا, بٹ یہ نا کئی دفعہ یہ بات بھی آڑے آ گئی. اب اس کا میرے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا, میں کیا کہتا اس میں کہ جی اب میں اللہ تعالیٰ کو ہوں کہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگلا جنم مجھے شاید کسی اور برادری میں چلیے. تو ناظرین, محبت کی باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, آپ کہیں مت جائیے گا, ہم آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک, باتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. جی فیصل, یہ بتائیے کہ آپ بطور سیاستدان خود کو زیادہ کامیاب سمجھتے ہیں یا بطور شوہر؟ دونوں کا آپس میں کوئی موازنہ ہو نہیں سکتا جی. بطور ایک شوہر کے یقیناً آپ کی ٹوٹلی ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ہیں, آپ کی obbligations ہوتی ہیں. سیاست تو ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ ایک بال گیم ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں تو ایک ضرور مجھے یہ اپنے آپ سے شکایت بھی ہے, میرے گھر والوں کو تو ہے مجھ سے شکایت, کہ سیاست میں ہونے کے ناطے میں اپنے گھر میں شاید وہ ٹائم نہیں دے سکتا جو مجھے ٹائم دینا چاہیے, اپنی فیملی کو, امیڈیٹ فیملی کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنی والدہ کو, باقی جو میرے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پہلی ترجیح سیاست رہی اور آپ نے اس کے ساتھ پوری طرح آنیسٹ بھی رہے. ترجیح تو یقیناً ترجیح تو میری ہے, لیکن جس طرح آپ کہتے ہیں نا ایک آکوپیشنل ہیزرڈ, ایک انگریزی کا لفظ ہے کہ آپ کی اگر آپ کسی پروفیشن میں یا آکوپیشن میں آپ ہیں تو یقیناً اس کی بھی کوئی ڈیمانڈز ہیں. تو ان ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, اور میں نے اپنی سیاست کے لیے یقیناً یہ سیکریفائسز میں نے دی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ وقت ہر لمحہ بدل رہا ہے, کیا بدلتے ہوئے حالات اور وقت کے ساتھ آپ کی ترجیحات اور آپ کی خواہشات بھی بدلتی رہی؟ میرا نہیں خیال زیادہ اس میں چینجز ہوں گی, لیکن یقیناً دیکھیے ہیومن سائیکی ہے نا, کہ جیسے جیسے وقت جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ آپ کو مولڈ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ مولڈ نہ کر پائیں تو پھر آپ آپ زندگی کی اس ریس میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, یا پھر آپ ایک قسم کا آؤٹ کاسٹ بن جاتے ہیں. تو حالات کے مطابق آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں, آپ کو اپنی جو زندگی ہے آپ کو اس کے مطابق مولڈ کرنا ہوتا ہے اور اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. اور دیکھیں زندگی میں تو دیکھیں 30 سال پہلے حالات کچھ تھے, 20 سال پہلے کچھ تھے, 10 سال کچھ پہلے تھے, آج کے حالات ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. تو کامیاب انسان وہی ہے جو حالات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چلائے. یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو ایک بالکل الوف اس نے رکھا ہو, اپنے ہی ڈگر پہ کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پروگریس کر رہی ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں جس طرح 70s میں کمیونزم کا نعرہ لگا تھا پوری دنیا میں, آج آپ کو دنیا میں کہیں بھی کمیونزم نظر نہیں آتی. اچھا یہ بتائیے کہ رومانٹسزم کی کیا ڈیفینیشن ہے اور آپ کتنے رومانٹک ہیں؟ رومانٹسزم کی جو ڈیفینیشن ہے, ڈیفینیشن کا تو میں شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کو میں ڈیفائن کر سکوں, لیکن میں اس طرح ضرور کہوں گا کہ ہر انسان میں ایک رومانس کا جو ایلیمنٹ ہے پہلو وہ ہونا چاہیے. اگر آپ میں وہ رومانیت کا یا رومانٹسزم کا ایلیمنٹ یہ پہلو نہیں ہے تو آپ کی شخصیت تو پوری ہے ہی نہیں. رومانٹسزم آپ کو آپ کی انر سیلف کو, آپ کی پرسنالٹی کو نکھارتی ہے. جو آپ اکثر ہم بات کرتے ہیں نا کہ کون کتنا حساس ہے, کتنی قسم سینسٹیوٹی ہے, تو یہ رومانٹسزم ہی ہے جو کہ آپ میں وہ حساسیت اور وہ جو سینسٹیوٹی ہے وہ پیدا کرتی ہے, جہاں پہ آپ دوسروں کے جذبات
کو ریسپیکٹ کرنا. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ رومانٹک ہیں؟ میں بہت زیادہ تو نہیں لیکن رومانٹک ضرور ہوں. اچھا یہ بتائیے، آپ بہت خوش لباس واقع ہوئے ہیں اور اس بات کی مثال اکثر لوگ دیتے ہیں. آپ کے ڈریسز ڈیزائن کون کرتا ہے؟ ڈیزائن تو کوئی نہیں کرتا، میں تو جا کے آف دا شیلف جا کے اس کو خریدتا ہوں. اور مجھے خود شوق ہے اپنے یہ کپڑے خریدنے کا، لینے کا، اور کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے اپنی ایک تو جو ٹرینڈ چل رہے ہیں صرف وہ نہیں، جو میری اپنے چند فیوریٹ کلرز ہیں اور جو جس سے میں آپ خود کمفرٹیبل فیل کروں اس ڈریس کے ساتھ، میں اسی کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں، منسلک رکھتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، جبکہ اس کی ناکامیوں کے پیچھے بہت سی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کا تجربہ کیا رہا زندگی میں؟ میرا تجربہ بالکل اس حوالے سے بالکل واضح ہے اور صحیح ہے. اور اس میں میری جو لائف ہے اس میں دو خواتین کا بہت اہم رول رہا ہے. پہلی میری والدہ ہیں جن کا رول رہا ہے. آج میں جو کچھ بھی ہوں، میری جو تربیت ہے، میری جو پرسنالٹی ہے، وہ انہیں کی بدولت ہے، انہیں کی اپ برنگ کی وجہ سے. اور سیکنڈلی جو میری وائف ہیں جنہوں نے جس لائف میں میں ہوں، میرا بڑا ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے سپورٹ کیا، میرا ساتھ بھی دیا. اگر وہ نہ کر سکتی تو شاید ہو سکتا ہے میں بیچ میں بریک بھی کر جاتا، یا میں بڑے چیلنجز آتے ہیں اس میں، ہائیز اینڈ لوز آتے ہیں. تو آپ کی جو لائف پارٹنر ہے اس کی ثابت قدمی، اس کی مکمل سٹرانگ سپورٹ جو ہے آپ کو اس کی ہر کوئی ضرورت پڑتی ہے. اچھا، کیا آپ اپنی بیوی کی نظر میں ایک آئیڈیل شوہر ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں. وہ کیوں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو میں آئیڈیل شوہر تو وہ ہوتا ہے جو کہ مکمل ہمہ وقت فیملی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ رہے اور فیملی کو ٹائم دے. نہیں، آپ کو میں بتاؤں، بیویوں کی سائیکی یہ نہیں ہے. بیویاں وقت مانگتی ہیں، سارا وقت نہیں مانگتی ہیں، اچھا وقت مانگتی ہیں. بٹ میرے جو بیوی ہیں وہ وقت زیادہ مانگتے ہیں، زیادہ وقت مانگتے ہیں. اس لیے میں آن دس اسکور تو شاید میں فلفل نہیں کر سکتا، میں آئیڈیل تو نہیں ہوا اس میں. اچھا، زندگی میں کس چیز سے خوفزدہ ہوئے؟ کسی چیز سے نہیں، یقین مانیے. اچھا، اور یہ میں کو بڑا بول نہیں بول رہا، قطعاً نہیں ہوا جی. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میری اپ برنگ ایسی ہوئی ہے کہ میں نے بڑے بڑے مشکل حالات زندگی میں آئے ہیں، چیلنجز آئے ہیں بے پناہ، ان کو عبور کیا ہے ثابت قدمی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ. اچھا یہ بتائیے، اپنی شخصیت کو 3 لفظوں میں ڈیفائن کریں. دیکھیں، میری شخصیت جو ہے، اب اگین اپنے آپ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں پرفیکشنسٹ ہوں، میں اس حد تک میں جاتا ہوں. دوسرا جو ہے کہ مجھ سے اگر کسی نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے، کوئی اگر مجھ سے کیا ہے تو میں بہت کال کا پکا ہوں. میں توقع رکھتا ہوں کال کا اور کمٹمنٹ کا پکا رہے گا. اور سیدھا میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، جو شاید سیاست میں مجھے سوٹ نہ کرے، کیونکہ سیاست میں لوگ کئی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتے. میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں. میں ہر ایک کو اسی اسٹریٹ فارورڈ انداز میں دیکھتا ہوں، اور اس پہ میں ان کی آن دا فیس آف اٹ ان پہ اعتبار بھی کرتا ہوں. میں حالانکہ سیاست میں تو میں نے سنا ہے، خود سیاستدان کہتے ہیں کہ سیاستدان میں تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے. کئیوں کے لیے جھوٹ ہوگا جی، بٹ میں نے آپ کو اپنی یہ جو چند ایک میں نے آپ کو اپنی پرسنالٹی کے ٹریٹس بتائے ہیں، اسی کے بل بوتے ہوئے میں نے ساری زندگی گزاری. اچھا یہ بتائیے، فیصلہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں یا فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں؟ سوچ سمجھ کے جی. اچھا، دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے کیا؟ یہ اگین بہت اپنی والدہ سے، اپنی امیڈیٹ فیملی سے، اپنے بچوں سے. اچھا، خواب دیکھنا پسند ہے؟ بہت زیادہ جی. کیسے خواب دیکھتے ہیں؟ بالکل. دیکھیے، اگر انسان خواب نہ دیکھے تو آپ تو ادھورے انسان ہے. آپ کا جو ویژن، انسان کا جو ویژن ہے، آپ کیسے بناتے ہیں؟ آپ آگے جو سوچتے ہیں، آپ خواب دیکھیں، آپ سوچیں، اپنی خیالات کو آپ سمیٹیں، آپ دیکھیں نا، آپ ویژن دیکھیں. خوابوں کے تحت ہی آپ اپنا آئندہ کا جو مستقبل جو ہے اس کو آپ اس کی پلاننگ کر سکتے ہیں. اور خواب دیکھنا جو ہے، لوگوں کو ضرور خواب دیکھنا چاہیے کہ خوابوں ہی کے بل بوتے پہ وہ اپنے آئندہ کی جو پرسنالٹیز ہیں، اپنا آئندہ کا جو ویژن ہے
اس کو وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا آپ اپنی نوجوانی کے دور میں آپ کا شمار بڑے ہینڈسم اور سمارٹ نوجوانوں میں ہوتا تھا. میں ابھی بوڑھا ہو گیا ہوں. نہیں ہم آج کہہ لیتے ہیں ہوتا ہے. ہم تو بالکل تیار ہیں کہنے کے لیے. میں نے کہا کہ آپ مائنڈ نہ کر جائیں. میں تو اپنے آپ کو ابھی جوان سمجھتا ہوں. آپ کسی شاید میرے بچے میرے سے اگری نہ کریں لیکن میں آپ کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں ہیں. آپ بہت سی لڑکیوں کے آئیڈیل ہیں. یہ صورتحال کیا آپ کے لیے مسائل تو پیدا نہیں کرتی؟ ہاں کئی دفعہ ہوئے مسائل. پھر کیسے اس میں سے باہر آئے؟ بہت دفعہ مسائل پیدا کہ کوئی لڑکی پتہ چلے آپ کے لیے گھر چھوڑ کر آ گئی ہے کہ جی میں آپ میرے آئیڈیل ہیں تو میں تو کہیں نہیں جاتی بیٹھی ہوئی ہوں, ایسا ہوا؟ نہیں شاید میں اتنا خوش نصیب تو نہیں کہ میرے لیے کوئی گھر چھوڑ کے آ گئی لیکن یہ کہ ہوئے کئی خواتین جو ہیں اور یقیناً وہ انہوں نے مجھے کئی دفعہ بڑے امتحان میں ڈالا مجھے انہوں نے. اچھا ہاں بہت دفعہ. کس طرح؟ اب کوئی لڑکی آپ کے سامنے آپ کو کہہ دے آ کے کہ جی مجھے آپ بہت پسند ہے تو میں تو ایک دفعہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا جواب دوں اس کو. میں دیکھیں نا میں آپ خوش ہوں اس کا شکریہ ادا کریں. شکریہ ادا کرنے میں بات ختم نہیں ہوتی نا. اچھا اگر شکریہ ادا کرنے میں بات ختم ہو جائے تو میرے لیے تو بڑی آسانی ہو جائے. تو پھر کیا کیسے تو ہوتی ہیں بٹ نیچرلی یو نو میں اب ان خواتین کے بھی میں جذبات کو پسند کرتا ہوں. جس طرح دیکھیں نا اگر میں کسی کو پسند کروں اور آگے ان کے جذبات میرے لیے اس قسم کے نہ ہو تو یو نو مجھے ذرا وہ سب کی ہوگی میں ذرا دل رکھ لیتے ہیں. رکھنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ ڈپریشن کا شکار ہوں تو اس میں سے کیسے باہر نکلتے ہیں؟ ڈپریشن کا شکار ہونا نہیں چاہیے. اچھا نہیں ہوتے آپ؟ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا تو نہیں چاہیے لیکن انسان ہو جاتا ہے. میں نے ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا. اچھا ٹھیک ہے بہت عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد اس لیے میں نے یہ ڈپریس ہونا چھوڑ دیا کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ ڈپریس ہوتے ہیں نا آپ کے پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسان کے اندر جو ایک اس کا ایک وہ چلتا ہے نا جو ذہن کام کر رہا ہے وہ سارا یو نو پیرالائز ہو جاتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ انسان اپنی سوچ کو بدل کر ڈپریشن سے نکل سکتا ہے؟ بالکل جی. اچھا یہ بتائیے کہ چہرے پڑھنے کا فن آتا ہے؟ دوسرے کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں؟ نہیں آتا. اچھا بالکل میں اس میں زیرو ہوں. میں اچھا غصہ کتنا آتا ہے آپ کو؟ کئی دفعہ تو آتا ہے بہت زیادہ. اچھا. جب میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ مرضی کے مطابق کام نہ ہو تو یقیناً غصہ آتا ہے. اچھا مطلب زندگی میں کتنی بار پچھتائے؟ پچھتایا جو پچھتاوے کی بات ہے اگین یہ بھی ایک بڑی ریلیٹیو سی ٹرم ہے کہ کوئی ایسا اقدام میں نے کیا ہو تو میں پچھتایا ہوں. ارلی پارٹ آف لائف شاید کچھ ایسی بات ہوئی ہو لیکن جب سے عملی لائف میں نے قدم رکھا ہے آئی ڈونٹ تھنک مجھے کوئی یاد ایسا پڑتا ہے کوئی مقام یا ٹائم جب میں یو نو کو پچھتایا ہوں کہ ایسی حرکت کر کے. آئی ڈونٹ تھنک مجھے یاد نہیں ہے. اچھا آپ کی طبیعت میں سنجیدگی ہے یا شوخی زیادہ ہے؟ سنجیدگی. اچھا جی. اگر کسی سے اختلاف ہو تو آپ اس سے فوراً لڑ پڑتے ہیں یا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں؟ بہت کوشش کرتا ہوں کنٹرول میں رکھوں اپنے آپ کو بہت حد تک. اچھا. لیکن کئی دفعہ کنٹرول سے باہر چلا جاتا ہوں کئی دفعہ. اچھا کامیاب زندگی گزارنے کا بنیادی اصول کیا ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں ان لوگوں کو اور اپنے امیڈیٹ جو آپ کا جو سراؤنڈنگز ہیں اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ ان کو سمجھ سکیں تو آئی تھنک کہ اچھا پوری طرح نہ بھی سمجھ سکیں اگر آدھا بھی سمجھ جائے ان کو تو میرے حال میں ہر انسان جو ہے ایک بڑے کامیابی کے ساتھ اپنا زندگی کا سفر طے کر سکتا ہے. کیا آپ اپنی غلطیوں کو اگر جو زندگی میں آپ سے ہوئی سرزد انہیں اون کرتے ہیں؟ بالکل بالکل. ہمیں ان سے سیکھنا اور بھی کرنا چاہیے اور ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ ہمارے ہاں ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی غلطیوں کو اگر یو نو برملا اظہار کریں گے تو شاید لوگ ہمارے پہ تنقید کریں نکتہ چینی کریں. لیکن دیکھیے حقیقت یہ کہ ہم انسان ہیں اور ہم سب خاکی ہیں تو انسان کی تو فطرت ہے غلطیاں کرنا. بات یہ ہے کہ ان غلطیوں سے آگے سیکھنا جو ہے اگر ان سے ہم سیکھ سکیں تو یقیناً یہ ہمارے فائدے کی بات ہوگی. اچھا آپ میں سینس آف ہیومر کتنا ہے؟ سینس آف ہیومر اگین میں کہوں گا کہ میرا نہیں خیال بہت زیادہ ہوگا. زیادہ نہیں ہے؟ زیادہ نہیں ہوگا شاید تھوڑا بہت ہو. اچھا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ زیادہ ہے تو میں نے آپ سے کہنا تھا کہ ایک جوک سنائیں. جوکس تو مجھے بالکل نہیں آتی. اچھا اور میں ابھی آپ مجھے اگر جوک سنائے نا تو آپ مجھ سے وہ آدھے منٹ بعد پوچھیں کیا جوک تھا تو شاید میں آپ کو وہ بتا بھی نہ سکوں. چلیں یہ بھی ایک جوک ہے. دیکھیے جوکس اتنے میں سنتا ہوں اچھا اور مجھے بڑی شوق ہے جوک سننے. آج کل تو یہ دیکھیں نا یہ SMS آتے ہیں اور آپ کو جوکس کی بھرمار یہاں پہ آپ کو ہو رہی ہوتی ہے. سم ہاؤ میرے اندر وہ جو ہے نا ایسیمولیشن کی جو قوت ہے
مائنڈ میں وہ جوکس حوالے سے بالکل ہی وہ زیرو ہے, بالکل جوکس مجھے یاد نہیں رہتے. اچھا, موسم کون سا پسند ہے؟ سردیوں کا. جی آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ دیکھیں میری خواہشات تو انسان کی اینڈ لیس ہیں, لمٹ لیس ہیں. میری ایک ہی خواہش ہے کہ جو وقت گزرا ہے وہ عزت کے ساتھ گزرے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی اب تک کی زندگی میں انسانیت کی بھلائی کے حوالے سے کوئی بڑا کام کیا ہے؟ ہم جو انسانیت کے لیے انسان کو انسانیت سمجھ لیں تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کوئی انسانیت کی خدمت نہیں ہو سکتی. ویسے تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بہت ساری چیزیں گنوا سکتا ہوں, کیونکہ میں پبلک لائف میں ہوں. کئی میرے ادارے ہیں جو رفاہی ادارے جن کا میں سرپرست ہوں, جن کو میں چلا رہا ہوں, جس میں یتیم ہیں, غربا ہیں, اور لوگ بھی ہیں. بٹ میں اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا. ہم سب کے لیے جو میں سمجھتا ہوں باٹم لائن ہے کہ دوسرے انسان کو ہم اس کو انسانیت کے ناطے ہی اس کی ہم عزت کر لیں. آئی تھنک اس سے بڑی انسانیت کی اور دنیا داری میں ہماری اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی. اچھا, دوستی دنیا کا میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا اور بے لوث رشتہ ہے. ہمارے ہمسایہ ملک کی ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ فلم آرٹسٹ ہیں جن کا شمار ون آف دی بیسٹ ایکٹریسز میں کیا جا سکتا ہے. تو میں خود ان کی بڑی فین ہوں, وہ آپ کی بڑی اچھی دوست رہیں. تو میں تبو کی بات کر رہی ہوں, تو میں پوچھنا چاہتی ہوں بحیثیت دوست اور انسان کے وہ کیسی ہیں, کیونکہ میں بحیثیت ایکٹریس تو یقین کرنے کے مجھے بہت پسند ہیں. اب دیکھیے یہ She is very mature and she is very much decent. میں ایسے انتظار میں تھا کہ آپ مجھے یہ سوال کب کریں گی, کب پوچھیں گی. اچھا, اگر آپ کو اتنا شوق تھا میں شروع میں پوچھ لیتی, آپ بتا دیتے مجھے. کیونکہ کئی پروگرام میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا. میں دیکھیں اگین دیکھیں خدا کے لیے میرا جواب وہی ہے ہاں کہ اتنا آپ کا اتنا یہ دلکش اور وہ اتنا اچھا سوال ہے کہ اس کی ہاں کرنے کو جی چاہتا ہے. ہاں کرنے کو جی چاہتا ہے, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. دیکھیں حقیقت اب مجھے نہیں پتا, کیونکہ میری جو ریسرچ ہے اس کے مطابق تو یہ بات درست ہے, کیونکہ تبو نے خود بھی اس کا اعتراف کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ جتنی بڑی ایکٹریس ہیں اور جتنی اچھی مسلمان خاتون ہیں, اور مطلب بڑا اس وقت ان کا ایک بہت بڑا نام ہے, تو میرا خیال ہے یہ کوئی فخر کی بات ہے, کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اور آپ خود ابھی روشن خیالی کی بات کر رہے تھے, تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں مجھے اگر میرے کسی کے ساتھ کوئی تعلق دوستی کا ہوگا تو مجھے اون کرنے میں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن تبو از اے گریٹ ایکٹریس, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, بڑی ورسٹائل بڑی گریٹ ایکٹریس ہے, اور میں ایکٹنگ کے حوالے سے ان کا خود بھی فین ہوں. لیکن اگر آپ اس سے آگے کو بات کریں تو شاید وہ درست نہ ہو. اگر ویسے آپ مجھ سے کلوانا چاہتے ہیں کہ جی میں وہ میاں مٹھو بن کر کچھ ایسی بات کر دوں تو وہ تو اور بات ہوگی, لیکن نہیں, قدر ایسی بات نہیں کوئی نہیں. تو پھر کیا مطلب ایسا کیا ہوا کہ یہ بات کیوں اتنی زیادہ سامنے آئی؟ وہ کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. مجھے نہیں معلوم کہ کیسے سامنے, کہتے ہیں کچھ تو سچ ہوتا ہے, کہتے ہیں کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. جو شام سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا, اور یہ شاید کچھ یہ جو شوبز کے لوگ ہیں, اس کا کچھ چوری دامن کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, یہ ساتھ سے چلتے ہیں. اس میں سپورٹس پرسنالٹیز بھی آ جاتی ہیں سب کے. آئی ڈونٹ نو یہ بات کب چلی. مجھے اچانک ایک دن ایک میرے دوست نے جو میڈیا کے ساتھ تعلق کافی عرصے پہلے, مجھے انہوں نے کہا جی کہ مبارک ہو, آپ نے نئی شادی کر لی ہے. اچھا وہ تو فٹ اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں نا شادی پہ. آپ نے تو بڑی مہربانی کی, آپ نے صرف تعلق کی بات کی, دوستی کی بات کی, وہاں تو شادی تک پہنچ گئے. میں نے کہا جی میں نے ان سے بھی یہ کہا کہ اتنی اچھی آپ بات کریں, جی نہیں چاہتا تردید کروں, لیکن حقیقت. اچھا خیر, میں انڈیا جاؤں گی تو تبو سے پوچھ لوں گی. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, باتوں کا اتنا دلچسپ سلسلہ جاری تھا کہ دل نہیں چاہتا کہ پروگرام کو یہیں پر ختم کیا جائے, لیکن کیا کریں, وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.